خطاب کے شکر پیش کرتا ہوں صاحب دعوت شان جناب محترم صاحب دادا رضوان الہی قادری صاحب دعائیں اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء علی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب درود پاک مل کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ من عاصیم من عاجزم من بے قسم آلے مرا، من عاصیم من عاجزم من بے قسم آلے مرا، یا شافع روز جزا پرسات ہوئی پرسات ہوئی۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں۔ دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر یہ تو دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں۔ اس کرم کو مگر کیا کہو گے، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں۔ شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی۔ نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و حکمت قاسم فیضان حضور قلندر کبریا حضور قبلہ سلطان العاشقین والعارفین حضرت خواجہ بابا جی پیر صوفی احسان الہی صاحب و میرے برادر مکرم جناب قبلہ علامہ عرفان الہی قادری صاحب و دیگر معزز مشائخ اعظام علماء کرام و مہمانان حضور قلندر کبریا، آج ہم سب اپنے آقا و قبلہ حضرت قبلہ بابا جی فقیر صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے 37ویں سالانہ عرس پاک کی پہلی روز کی شب میں حاضر ہیں۔
یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تقریر کے لیے تو ماشاءاللہ مہمان خطیب تشریف لائے ہیں، میں تو صرف اظہار تشکر کے لیے حاضری کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں۔ ہم سب کی بڑی خوش نصیبی کہ ہم اس دور میں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ایک ولی کامل، ایک اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی کے مزار اقدس پہ حاضر ہیں، اور یہ ان کا بھی کرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جو ہم بھی آئے بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی محفل میں وہی بیٹھتے ہیں جو اس کی طلب رکھتے ہیں، اور ایسی طلب اس دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ حضرت قلندر کبریاء نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے ذاکر بن گئے کہ تا قیامت دنیا ان کا ذکر کرے گی۔ مطلب دیکھیں نا، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، صرف سالانہ عرس پاک میں ہی آپ کا ذکر نہیں ہوتا، 12 مہینے آستانے پہ اسی طرح محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور جدھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ادھر اللہ کے اس نیک ولی کامل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے گزاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ والوں کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی بھی نیک کام کرے نا، آپ اس کا کبھی ایکسپیرینس بھی کریں تو نیک کام کریں گے تو نیک لوگوں کی یاد آئے گی، برا کام کریں گے برے لوگوں کی یاد آئے گی، تو سیاسی گفتگو کریں گے سیاستدانوں کا ہمارے ذہن میں فوراً آ جائے گا۔ تو اسی لیے جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے ہر قسم کی رغبت کو دور کر دیتا ہے، اور صرف اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر ڈال دیتا ہے۔ اور ان آستانوں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنا تصفیہ قلب کریں اور تزکیہ نفس کریں، اپنے دل کو پاک کریں۔ اور تصوف کے کچھ اصول ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تصوف میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان اخلاص بالنیت، کہ اپنی جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی اور بھی نیت کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم دین کے اندر کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مگر مشکلات تو ساتھ ساتھ ہی ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہیں مشکلات بھی، امتحانات بھی ان کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اخلاص کی بہت کمی ہے ہمارے دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، محافل میں۔ مطلب دیکھیں نا، ہم ایک محفل کرواتے ہیں یا اس میں حاضر ہوتے ہیں، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں بڑے خطیب بلائیں گے، نعت خواں بلائیں گے، اس کی پبلسٹی ہوگی، اس میں عمرے کے ٹکٹ ہوں گے، اس میں موٹر سائیکلیں ہوں گی، تو لوگ ہمارا ذکر کریں گے کہ ہم نے بہت بڑی محفل کروا دی۔ محفل تو کروا دی، لیکن جو اس کا اجر ہے وہ چونکہ اخلاص پہ مبنی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے علم نافع، اتباع قرآن و سنت۔ اور شیخ کامل بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے، اس کی طریقت پہ چلتا ہے، شریعت کو اپناتا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن و سنت کے لیے عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد عمل صالح، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ صالح ہونے چاہیے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے خالی ہو، اور یا کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے پسند نہ فرمایا ہو۔ ہر وہ عمل کریں جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا ہو اور اللہ کے رسول نے بھی پسند فرمایا ہو، اور جب وہ عمل کریں گے تو پھر ہم اس سنگت میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد عمل صالح، ہر وہ عمل دینی، تو بندہ ہر عمل ہی دین کے مطابق کرتا ہے، اصل تو چیز یہ ہے کہ جو دنیاوی عمل ہے وہ بھی دین کے مطابق کیے جائیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ اور اللہ کے جتنے بھی
करीने हैं, सबसे जो बड़ा करीना है वो मोहब्बत का और अदब का। अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का जब भी जिक्र हो वो अदब से नाम लें। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे टेक लगा के तकिए के साथ, तो आपकी महफिल में काफी लोग मौजूद थे। तो एक अल्लाह के वली का जिक्र हुआ तो आप उठ के खड़े हो गए। जब आपसे ये सवाल किया गया कि आप बैठे हैं, लेकिन जब अल्लाह के वली का जिक्र हुआ तो आप उठ के खड़े हो गए हैं, तो आपने फरमाया कि अदब से ही सारी बातें, अल्लाह का जिक्र हो या अल्लाह के रसूल का जिक्र हो या अल्लाह वालों का जिक्र हो, तो इसलिए अदब जो है वो बहुत जरूरी है। मतलब हम नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात अदा करें, हज करें, लेकिन जब तक उसमें मोहब्बत और अदब शामिल ना हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्तों पे जिंदगी गुजारना, यही तसव्वुफ है। तसव्वुफ जो है वो दीन से हट के नहीं है। हर वो अमल, उसको उठना, बैठना, बचोना, सोना अपना जब दीन के मुताबिक डाल लेंगे तो यही तसव्वुफ है। हमारे किबला काबा हजरत कलंदर किबरिया ने अपनी सारी जिंदगी अपने पीराने उजाम के पास 45 साल गुजारे, मुख्तलिफ सलासल का फैज हासिल किया, और ये आपकी तलब ऐसी थी कि फजाने नक्शबंद को हासिल किया तो वो भी अपने अंदर बेमिसाल समा गए। फजाने चिश्ती को हासिल किया तो वो भी अपने अंदर समा गए। अगर आस्ताना आली आलिपुर शहीदा शरीफ में चले जाए तो वो पीराने उजाम बड़े फख्र से ये बात बयान फरमाते हैं कि जिस तरह हजरत कलंदर किबरिया ने यहाँ से फैज पाया, कोई और हजरत अमीर मिल्लत से पा नहीं सका। और हजरत कलंदर किबरिया अक्सर ये फरमाया करते थे कि हजरत अमीर मिल्लत फरमाते थे कि मेरे पास एक गैब का खजाना है जिसकी कुंजी मैंने समंदर के अंदर फेंक दी है, और मैं देखूंगा कि कौन ये कुंजी निकालेगा, लेकिन मेरे हाथ में कुंजी आ गई है। और ये वही गैब का खजाना है कि ये 3 दिन उससे पाक है, दिन है, रात है, महाफिल भी चल रही है, दीन का भी दरस चल रहा है, लंगर शरीफ भी साथ चल रहा है। जो फैजान हासिल करने के लिए आ रहे हैं उन्हें आपका फैज भी मिल रहा है। तो इसीलिए जब आस्ताना आलिया बरीला शरीफ की बात करें, दुनिया तरीकत में जो मुकाम हजरत ख्वाजा फकीर सूफी हफीजुल्लाह शाह साहब का हुआ है, किसी मर्द कामल का ऐसा मुकाम नहीं हुआ कि बड़े बड़े औलिया की, तरीकत की, रूहानियत की मंजिलें आपके आस्थाने पर आकर तय हुई। तो उनका भी यही हुक्म है, इस आस्थाना आलिया पर आने वाले जो दुनिया की तलब रखेंगे, नेक दुनिया की ख्वाहिशात की, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया अता फरमाएगा। जो दीन की तलब रखेंगे, अल्लाह ताला उन्हें दीन अता फरमाएगा। तो इसलिए इस दौर के अंदर जो सबसे बहुत जरूरी बात है, हम अक्सर वीडियोस देखते हैं, इल्म तो बहुत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें घर बनाने की, मिस्त्री ईंटें कैसे लगाता है, प्लास्टर कैसे करता है, तो हम कर लेंगे, वो मिस्त्री के काम है। ठीक है जी। जो गाड़ियों का मैकेनिक है, हम जितना मर्जी देख लें वो इंजन किस तरह खोल जाएंगे, लेकिन हम नहीं खोल सकेंगे, वो उसी का काम है। इसलिए जो दीनी मुआमलात हैं, ये भी जो काम उलमा का है वो उलमा ही कर सकते हैं। मतलब जो दीनी पेचीदगी है जो कि आम बंदा समझ ही नहीं सकता, तो हम लोग बाज़-औक़ात कोई वीडियो देख के अपना उस पे कोई विजन बना लेते हैं कि ये इस तरह होगा, ये ऐसे होना चाहिए था, इसको गलत बयान किया गया। तो इसको आप डिटेल के अंदर देखा करें, उलमा से मसाइल पूछा करें। तो इसलिए जो मशाइख का काम है वो कर सकते हैं। जो तस्बीह है, कोई भी उस्ताद है किसी काम में, जो वो सिखा सकते हैं, आम बंदा नहीं सिखा सकता। तो तज़किया नफ्स के लिए हम आस्थानों पर आते हैं, सूफिया के पास आते हैं, तो वो हमारी रूहानी तरबियत करते हैं, जिधर हमारे अंदर खराबियां हैं उनको दूर करते हैं, क्योंकि वो रूह के उस्ताद होते हैं, वो हर बंदे की रूह के मुताबिक उसकी तरबियत करते हैं। तो ये इंशाल्लाह उर्स पाक की जो महफिल है, कल भी सारा दिन इसी तरह जारी रहेगी, रात को भी, परसों भी इंशाल्लाह इसी तरह चलती रहेगी। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, हमें खिदमत का मौका दिया, क्योंकि आप सब लोग हजरत कलंदर किबरिया के मेहमान हैं। तो हम तो आपके दर के खादम हैं, तो जब उनके खादम हैं तो उनके मेहमानों के भी खादम हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।